بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے۔ اس سے یہ ہوگا ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ امی جی، میری زندگی تو برباد ہو ہی چکی ہے، میں سامی کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ سامی نے رضامندی دے دی ہے، ہم سب تمہاری رضامندی کے منتظر ہیں، عدنان صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ابو جی، اس کی سسکی گونجی تھی۔ میرا بچہ، مجھے معاف کر دے، میں بہت نادم ہوں۔ ان کے بندے ہاتھوں پہ وہ تڑپ کر ان تک پہنچی تھی۔ اگر میرے پاپا زندہ ہوتے تو شاید وہ بھی مجھے اتنا پیار نہ دیتے جتنا آپ نے دیا ہے۔ آپ سے تو میرا دوسرا رشتہ ہے ابو جی، مجھے آپ کا ہر حکم قبول ہے۔ وہ عدنان صاحب کے گلے لگتی رونے لگی۔ کمرے میں موجود تینوں نفوس کی نینا نم تھے۔ سونیا آفندی ولد حمدان آفندی، آپ کا نکاح محمد حارث ولد محمد عدنان وکیل سے گواہوں کی موجودگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حضور اقدس کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے حق مہر 50,000 روپے سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ 3 بار مولوی نے رضامندی پوچھی تھی اور وہ تینوں بار محمد حارث کو اپنے لیے قبول کر چکی تھی، جس کے چہرے پہ الگ ہی رونق تھی، جبکہ دوسری طرف معمہ الٹ تھا۔ حارث کا چہرہ ہر تاثر سے پاک تھا۔ جوڑے تو آسمان پہ بنتے ہیں، جس نے ملنا ہو وہ کچھ لمحوں میں ہی مل جاتا ہے، اور جس نے بچھڑنا ہو وہ برسوں قریب رہ کر بھی دور چلا جاتا ہے۔ سونیا کے نصیب میں حارث اور آسام کے نصیب میں فجر لکھ دی گئی تھی۔ چلو میرے ساتھ، حارث نے پورے استحقاق سے حکم دیا تو وہ گڑبڑا کر اپنے بابا کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیسے؟ سونیا کی کنڈیشن سی نہیں رہے، یہ کیسے جا سکتی ہے؟ ٹیل تائی پھر بول پڑی، جبکہ اس کی والدہ محترمہ تو زوروں شوروں سے رونے میں ہی مشغول تھیں۔ بیٹا، جب ٹھیک ہو جائے گی تب لے جانا، حمدان صاحب نے کہنا چاہا، لیکن وہ بات کاٹتا پہلے ہی بول پڑا، ٹھیک ہے، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، پھر ٹھیک ہونے کے بعد جس سے چاہیں بیاہ دیجیے گا۔ وہ ایسے بولا جیسے اس اسکول سے چھٹی دینے کی بات کر رہا ہو۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سونیا اچھل کر بیڈ سے اتری۔ نہیں نہیں، میں چل رہی ہوں۔ بیٹا، جب تمہارا بزنس سیٹل ہو جائے گا تب دھوم دھام سے تم دونوں کی شادی کریں گے، بس 2-4 مہینوں کی تو بات ہے۔ سونیا میری لاڈلی بیٹی ہے۔ انہوں نے لالچ کا جال پھینکنا چاہا۔ سوری سر، میں رشتوں کو بیچنے اور خریدنے کا کاروبار نہیں کرتا۔ میں کامیاب ضرور ہونا چاہتا ہوں، لیکن اپنے بل بوتے پہ، اور میرا نہیں خیال کہ میں کسی کو فری کا مال لگتا ہوں۔ اب آپ کی مرضی ہے اسے میرے ساتھ بھیجنا ہے یا۔ باقی کی بات اس نے ادھوری چھوڑی تھی۔ وہاں موجود سبھی نفوس بل کھا کر رہ گئے۔ میں چل رہی ہوں، وہ سب کو چپ دیکھ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ ہم تمہیں گاڑی میں لیو دیتے ہیں۔ تائی نے پھر سے ٹانگ اڑائی۔ معذرت کے ساتھ، میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں ٹیکسی کروا سکوں۔ اور سونیا کی کلائی تھامتا راہداری عبور کرنے لگا۔ بہت نقبہ ہے اس کا۔ تائی نے پیچھے سے ہنکارا بھرا تھا۔ لوگوں کی چہمہ گوئیاں اور تانا بازی سے تنگ آ کر فجر نے کمرے میں جانے کی ضد کی تو اسے آسام کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جو ہر سجاوٹ سے پاک لیکن صاف ستھرا تھا۔ عام دنوں کی نسبت کتنے خواب تھے اس کی آنکھوں میں جو کرچی کرچی ہو چکے تھے، اور ان کی چبھن سے آنکھیں بار بار اشک بار ہونے لگتی جنہیں وہ بار بار خشک کر چکی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے اپنے مہندی سے رنگین ہتھیلیوں کو لبالب آنکھوں سے تک رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو سامنے ہی وہ نڈھال سی بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی، ہاتھوں کی لکیروں میں گم دکھائی دی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ قریب آتا بے چین سا بولا۔ اپنی مہندی سے مجھے خون کا گمان ہو رہا ہے، اپنے خوابوں کا خون، خواہشوں کا خون اور یک طرفہ محبت کا خون۔ وہ کپکپاتی تھوڑی اور لرزتے ہونٹوں سے بمشکل بولتی۔ آسام کا دل دہلا گئی۔ آنسو پھر ٹوٹ کر ہتھیلیوں پر گرنے لگے تھے۔ جب میرے دل میں اس کی محبت ڈال دی تو پھر کیوں میرے ہاتھوں کی لکیروں میں اس کا نام نہ لکھا؟ کیوں؟ وہ چھت کو گھورتی چلائی، سنبھالے خود کو پلیز۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھتا بولا تو فجر نے جھٹکے سے گردن اونچی کر کے اسے دیکھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میرے دل کو خوبصورت پتھر پہ رکھ کر کسی ہتھوڑے سے اس میں کیل ٹھونک دی ہو۔ کیل بھی ایک نہیں بلکہ لاتعداد، اور میرا کھلا ہوا دل بستر مرگ پہ پڑے آخری سانس بھرتے ہوئے وجود کی مانند تڑپ رہا ہو۔ آسام نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ جب کوئی اپنا مر جائے تو 3 دن سوگ منانے کا حق دیا جاتا ہے، لیکن یہاں تو میں نے اپنی محبت کو زندہ دفن کیا ہے، پھر کیوں تم نے مجھ سے سوگ منانے کا حق بھی چھین لیا؟ بہت شوق ہے نا تمہیں ہمدردی کرنے کا، لیکن تمہیں ہمدردی کے لیے میری ہی ذات کیوں ملی؟ کتنی آسانی سے وہ اس کی محبت کو ہمدردی کا نام دے گئی تھی۔ وہ اپنے اندر اٹھتے ابال کو باہر نکلنے سے روکنے کی جدوجہد میں ہلکان سا ہونے لگا تھا۔
وہ مجھے بھری محفل میں دھتکار کر دو کوڑی گا کر گیا، وہ مجھے خاک کر گیا، مجھے خود کی نظروں میں حقیر کر گیا۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچ کر ہتھیلیوں میں چہرہ چھپاتی سسکنے لگی۔ اسٹاپ اٹ، بہت ہو گیا، وہ سختی سے بولا تو وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی، جو در حقیقت میں اس سے کوئی 4 سال چھوٹا تھا، لیکن لگتا کئی سال بڑا تھا۔ جسے من میں بسایا ہو پر اس کے من میں کوئی اور بسے، جب اس کرب سے گزرو گے تب تمہیں میری روح میں سرایت کرتی اذیت محسوس ہوگی۔ وہ بے دردی سے ہاتھوں کی پشت سے آنسو رگڑتی اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں بھی اسی اذیت سے دوچار ہوں۔ ہم دونوں کا کرب ایک جیسا ہے، دونوں کی ہی آنکھیں اپنے محبوب کے لیے اشکبار تھیں۔ وہ لبیچتا آنکھ کے کونے کو صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ چاہیے؟ اسے کچھ تلاشتے دیکھ وہ پوچھنے لگا، مجھے چینج کرنا ہے، میرے آرام دہ کپڑے لا دو حارث کے وارڈروب سے۔ وہ خود کو رونے سے باز رکھتی منمنائی، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو کتنی چاہت سے فجر نے اپنے کپڑے سیٹ کیے تھے۔ وہ سر ہلاتا کمرے سے نکل آیا، لیکن سامنے ہی حارث کو کسی دوشیزہ کے ساتھ آتے دیکھ اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ ابو جی کہاں ہیں؟ وہ رازداری سے پوچھنے لگا۔ کمرے میں ہیں، سامی نے اشارے سے بتایا۔ سامنے والے کمرے میں چلی جاؤ، اس نے سونیا سے کہا تاکہ خود تسلی سے بے عزتی کروا سکے۔ اب کیا کرنے آئے ہو؟ اور یہ کون ہے چھمک چھلو؟ کچن سے نکلتی ساجدہ بیگم کی کرخت آواز آئی تو ان دونوں کے ساتھ سونیا نے بھی ان کی طرف دیکھا تھا۔ امی، یہ آپ کی بہو ہے۔ بس وہ سر جھکائے اپنی غلطی تسلیم کر گیا۔ ناہنجار، اگر یہ منوس ماری پسند تھی تو پہلے پھوٹ نہیں سکتے تھے؟ منہ میں زبان تھی نا، بکواس کر کے بتا دیتے، کم از کم ہمارے سر میں کھیتوں نہ پڑتی جو تمہاری اس واہیات حرکت کی وجہ سے پڑی ہے۔ ان کی آواز اتنی بلند تو تھی کہ کمرے میں بیٹھے عدنان صاحب اور کمرے میں آسام کا انتظار کرتی فجر کمرے سے نکل آئیں۔ سدے شکر کے رضیہ بیگم آرام کی دوا لے کر سو چکی تھی۔ کیا قصور تھا میری بیٹی کا جو اتنی بڑی سزا دے ڈالی؟ لوگوں کی زبانوں پہ ایک ہی بات تھی، جانے کیا کمی تھی جو لڑکے نے عین وقت پہ انکار کر دیا، یہ جانے بغیر کہ میرا بیٹا ہی بدقسمت تھا۔ نکل جاؤ اس گھر سے، میرے جیتے جی دوبارہ قدم مت رکھنا یہاں۔ عدنان صاحب کی بھی تیش کے عالم میں دہاڑے تھے۔ ابو جی مجھے معاف کر دیں، وہ شرمندگی سے سر جھکائے بولا۔ محمد حارث، نکل جاؤ اس گھر سے ابھی اور اسی وقت۔ تمہاری وجہ سے میری باحیا بیٹی پر انگلیاں اٹھیں، اس کی بے عیب چادر تمہاری وجہ سے داغدار ہو گئی۔ فجر کی سسکی گونجی تھی۔ مجرم بنی سونیا سمیت سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ میڈا میڈا میک اپ، بھیگی بھیگی خوابناک آنکھیں، سونیا کو وہ سراپائے حسن لگی، وہ لگی اتنی پیاری رہی تھی۔ حارث نے بھی نظریں چرائیں۔ سامی، اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ عدنان صاحب کی کڑکتی آواز پہ حارث نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ سامی کے کمرے میں کیوں؟ کیونکہ وہ اب سامی کی بیوی ہے اور حارث کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اسے زیادہ دکھ فجر سے شادی نہ کرنے کا ہے یا فجر کا سامی سے شادی کرنے کا۔ وہ لڑکھڑاتی ٹانگوں پہ بمشکل قابو پاتا گرتے گرتے بچا تھا۔ اور تم ابھی تک یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ انکل، سب میں حارث کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ اسے معاف کر دیں۔ سونیا کی کانپتی ہوئی آواز نکلی تو عدنان صاحب نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا تعارف پوچھا۔ ابو جی، یہ آپ کی بہو ہے۔ فجر کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر بکھرا۔ تم ہمیں بتاتے، ہم تمہاری شادی کروا دیتے اس لڑکی سے، مگر تم نے ہمارے کندھے جھکا دیے، ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ ان کے لہجے میں نمی گھلنے لگی تھی۔ ابو جی، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ مارے شرم کے اس سے گردن بھی نہ اٹھائی گئی۔ بہو کو لے کر اپنے کمرے میں جاؤ، کل بات کریں گے۔ ساتھ کھڑی لڑکی کا کیا قصور جو اپنی ہی اولاد نکھٹو ہو؟ اور تم دونوں بھی کمرے میں جاؤ، انہوں نے ساکت کھڑی فجر اور سامی کو کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ فجر کمرے میں چلی گئی تو سامی نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے تاکہ اس کا آرام دہ سوٹ لا سکیں۔ تم کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حارث کے کمرے میں چلی گئی تو وہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ امی، میری بات سننے میں مجبور تھا، چپ کر کے اپنے کمرے میں چلے جاؤ، مجھے تمہاری کوئی رام کہانی نہیں سننی۔ وہ نخوت سے سر جھٹکتی کمرے میں چلی گئیں تو حارث نے بھی تھکے سے قدم اپنی جائے پناہ کی طرف بڑھائے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ وہ رات میں اسے گھر لے کر آیا، ورنہ مہمانوں کے سامنے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا، کیونکہ وہ اپنے باپ کے غصے سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ لہنگے کے بوجھ سے آزاد ہو کر واش روم سے نکلی تو سامنے کمرے میں نہ تھا۔ بوجھل سی سانس بھرتی بیڈ پر دراز ہوتی فجر نے خود پہ لحاف اوڑھا، کیونکہ رات میں سردی کی شدت میں اضافہ ہونے لگتا تھا۔ آپ کی چائے؟ سامی نے چائے کا مگ اس کی طرف بڑھایا تو وہ بھی اٹھ بیٹھی۔ اس کی شدید طلب ہو رہی تھی، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو سامی کے بھی صبح سے بھنچے ہوئے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ تمہارے کمرے میں صوفہ نہیں ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے،
وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تم نے کہاں سونا ہے، ظاہر سی بات ہے بیڈ پہ ہی سویا جاتا ہے، اس چھوٹے سے بیڈ پہ ہم دونوں کیسے سو سکتے ہیں، تم اپنا کہیں اور بندوبست کرو۔ وہ لاپرواہی سے منائی۔ میں کہاں جاؤں گا، ہاں میں نیچے بستر لگا لیتا اگر کسی فلم کا ہیرو ہوتا، مگر اس سردی میں یہ سب چونچلے کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ خالی کپ نیچے رکھتے ہوئے اپنا چشمہ اتار کر بیڈ پہ دراز ہوا۔ بھولو مت، بڑی ہوں تم سے، اس لیے تمیز سے اٹھو یہاں سے۔ دیکھیں فجر، نہ تو یہ آپ کی کلاس ہے اور نہ ہی میں آپ کا اسٹوڈنٹ، اور رہی بات تمیز کی تو وہ میں بچپن سے ہی بدتمیز ہوں، اس لیے چپ چاپ سو جائیں، مجھے بھی زوروں کی نیند آ رہی ہے۔ توبہ کتنی زبان چلنے لگی ہے، تمہاری شوہر ہونے کا روب جھاڑ رہے ہو۔ وہ پوری آنکھیں کھولتی ڈیڑھ بنے لیٹے سامی کو دیکھتے ہوئے پھیلی ایک گئی پل نظریں چرا گئیں۔ کچھ تو تھا اس کی مسکراتی گرے آنکھوں میں کہ فجر کے گال دہک اٹھے تھے۔ میں ضرور اپنے کمرے میں چلی جاتی اگر مجھے امی جی کی پرواہ نہ ہوتی، اس لیے تم بھی چوڑے ہو کر بیٹھے ہو بے ڈنگے انسان۔ وہ نخوت سے زدہ سی چلاتے ہوئے رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ مجھے امید تھی کہ آپ درمیان میں تکیہ رکھنے والے چونچلے نہیں کریں گی۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، یہ جو ماچس جتنا بیڈ ہے تمہارا، اس پر تکیہ رکھتی تو ہم دونوں زمین پہ ہوتے۔ وہ چڑ سی گئی جبکہ مقابل کی ہنسی گونجی تھی۔ شب بخیر، سامی نے اس کے گھنگریالے بالوں کو دیکھتے ہوئے آنکھیں موندی تھیں۔ تمہاری وجہ سے ہوا یہ سب، بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا، مگر یہ شوق تمہارا جان کا وبال نہ بنا تو میرا نام بدل دینا۔ چند دنوں میں ہی نانی یاد کرواؤں گا اور سر پٹ اپنے باپ کے گھر دوڑو گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے بیڈ پہ بیٹھی لڑکی کا گلا ہی دبا ڈالے۔ وہم ہے تمہارا کہ میں کبھی تمہیں چھوڑ کر جاؤں گی۔ وہ بھی دو بدو بولی، آج کے بعد میں تمہارے منہ سے یہ تم کا لفظ نہ سنوں، اور اٹھو یہاں سے، صوفے پہ جا کر لیٹو۔ اس نے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے اسے حکم دیا تھا۔ مجھے بیڈ پہ نیند نہیں آتی، اس نے دہائی دی، مجھے زبان چلانے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں، اس لیے چپ چاپ دفع ہو جاؤ۔ میرا میٹر پہلے ہی شارٹ ہے، یہ نہ ہو آج کی رات تمہاری زندگی کی آخری رات بن جائے۔ اس کے لہجے میں سختی محسوس کرتے ہوئے اس نے چپ چاپ صوفے پہ جانا ہی بہتر سمجھا۔ وہ جو اپنے دھیان میں بیٹھی تھی، کندھے پہ کچھ لگنے کی وجہ سے اس کی چیخ نکلتے بچی۔ سونیا نے سہم کر دیکھا تو حارث نے تکیہ اچھالا تھا جو کندھے سے لگتا زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ سامنے وارڈروب نظر آ رہی ہے نا، وہاں سے کمبل نکال لو، یہ نہ ہو کہ نازک مزاج کو کل نمونیا کی شکایت ہو جائے۔ اس نے طنزیہ کہتے ہوئے رخ موڑا تو وہ بھی ہونٹ کچلتی وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ سوزو کہاں ہو، دیکھو۔ چوزا دڑبے سے نکل آیا ہے۔ ارم خان کے آتے ہی سبیکہ کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی تو اپنی ہی دھن میں آتے ارم خان نے چونک کر ادھر ادھر سوزو کو متلاشی نظروں سے دیکھا۔ نام ہی کافی ہے، سبیکہ نے بلند آواز میں اسے سنایا تو وہ دانت پیستا رشمان کے ساتھ والی کرسی پہ آ بیٹھا۔ دادو، کیا خسر پسر ہو رہی ہے آپ دونوں میں، جو ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے؟ مجال ہے یہ لڑکا شادی کے لیے حامی بھرتا ہو۔ وہ افسردگی سے کہنے لگے، ویسے راز کی بات بتاؤں، آپ کا انتظار جلد ہی ختم ہونے والا ہے۔ ارم خان رازداری سے بولا تو سجاد عالم نے چونک کر اسے دیکھا۔ بس اب ہماری بنوں کے ہاتھ پیلے ہونے والے ہیں، اس لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ دادا یہ بکواس کر رہا ہے، اس نے آملیٹ منہ میں رکھتے ہوئے انہیں خوش فہمی میں ہوتا زن ہونے سے روکا۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو بتا دو، ہم بے تاب بیٹھے ہیں بہو دیکھنے کو۔ محمود عالم نے تجسس سے دریافت کیا، چل ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں جب مجھے کوئی بھا گئی تو میں دیر نہیں لگاؤں گا اسے آپ کی بہو بنانے میں۔ یار لڑکوں کو تو اتنی جلدی ہوتی ہے، شادی کی ایک تم ہو، چاچو ان کے جذبات ہی مردہ ہو چکے ہیں۔ ارم خان نے بات کاٹتے ہوئے وجہ بتائی تھی۔ ہاں بالکل صحیح پہنچے ہو۔ وہ اپنا منہ صاف کرتا کھڑا ہوا۔ اچھا دادا، میں چلتا ہوں، شام میں ملاقات ہوتی ہے۔ وہ وجاہت عالم کا بوسہ لیتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ پتہ نہیں کب سوچے گا اپنے بارے میں۔ وہ فکر مند ہوئے، ابا جان آپ سب ہیں نا اس کے بارے میں سوچنے کے لیے، اسے کیا ضرورت ہے اپنے بارے میں سوچنے کی؟ کب سے خاموش؟ عائشہ بیگم نے ناگواری سے بولی تو ارم خان کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ راہداری سے گزرتے وقت جیسے ہی نظر زائرہ پر پڑی تو اس کے تیزی سے چلتے قدم سست ہوئے تھے، لیکن وہ کسی بھی چیز کا نوٹس لیے بغیر اپنے کام میں مصروف تھی۔ آفس میں جاتے ہی اس نے ہانیہ سے زائرہ کو آفس بھیجنے کا کہا اور ٹھیک 5 منٹ بعد اس کے سامنے موجود تھی۔ احان کیسا ہے جی؟ اب بہتر ہے۔ جانے کیوں اس کی نظریں اٹھنے سے قاصر تھیں جو ارشمان کو بھلی نہ لگ رہی تھی۔ آپ پینڈنگ کام چھوڑیں، وہ کوئی اور کر لے گا۔ نیو پروجیکٹ پہ آپ کو کام کرنا ہے، تمام پوائنٹس کو اچھے سے سمجھ کر نوٹ کرنا ہے کیونکہ اس پروجیکٹ کو آپ پریزنٹ کریں گی اور اگلے 2 دن تک آپ کو اسی پہ کام کرنا ہے۔ اس نے لال رنگ کی فائل اس کی طرف بڑھائی جسے وہ تھام کر سینے سے لگا چکی تھی۔ اگر کوئی بھی پوائنٹ سمجھ نہ آئے، کوئی بھی گڑبڑ ہو تو آپ ڈائریکٹ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں اور میں کام کے معاملے میں کوتاہی برداشت نہیں کرتا۔
اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ بھی سر ہلاتی پریشان سی آفس سے نکل آئی۔ میں نے تو کبھی کالج میں اپنے جیسے اسٹوڈنٹ کے سامنے صرف ایک ٹاپک پریزنٹیشن نہیں دی، یہ سب میں کیسے کروں گی سوچ سوچ کر اس کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ سر آپ نے بلوایا تھا؟ وہ آفس میں قدم رکھتے ہوئے مؤدب سی پوچھنے لگی۔ جی مس ظاہرہ، تیاری کیسی ہے؟ اب وہ کیا بتاتی، 2 دن سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بولتے بولتے اس کی زبان خشک ہو چکی ہے، مگر کانفیڈنٹ لیول اب بھی 0 ہے۔ جی سر بہتر ہے، اس نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ آئی تھنک ایک دفعہ سبھی پوائنٹس ہمیں ڈسکس کر لینے چاہیے تاکہ وہاں پرابلم نہ ہو۔ جی جیسے آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے شروع کریں۔ پھر وہ کرسی چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا اور وہ ظاہرہ خود کو تھپکی دیتی شروع ہو گئی۔ جہاں گڑبڑ ہوتی ارشمان اسے سمجھا دیتا، جس پر اسے کافی ڈھارس ملی۔ اسی طرح ہی آپ نے میٹنگ میں بولنا ہے، بنا کنفیوز ہوئے، اور وہ بھی سر ہلا گئی۔ چاچو میں نکل رہا ہوں ظاہرہ کے ساتھ، اس نے محمود عالم کے آفس میں جھانکتے ہوئے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے ہم بھی آ رہے ہیں، وہ فائلیں سمیٹتے ہوئے کہنے لگے تو ارشمان سر ہلاتا ظاہرہ کے کیبن کی طرف آیا۔ چلیں مس ظاہرہ۔ جی سر، وہ جلدی سے بیگ سنبھالتی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ آگے آئیں مس ظاہرہ، اسے پچھلی نشست کی طرف بڑھتے دیکھ وہ ذرا روب سے بولا تو وہ ہچکچاتے ہوئے اگلی سیٹ پہ آ بیٹھی۔ سیٹ بیلٹ، اس نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے اشارہ کیا تو ظاہرہ کے ہاتھ تیزی سے سیٹ بیلٹ کی طرف گئے تھے۔ آپ اتنی کنفیوز کیوں ہیں؟ وہ ٹرن لیتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ نظریں ہم بس سامنے روڈ پہ مرکوز تھیں۔ نہیں میں تو نہیں ہوں، وہ اس سے زیادہ خود کو مطمئن کرتی دکھائی دی۔ دیکھیں مس ظاہرہ، وہاں پہ بہت سے لوگ ہوں گے، کچھ آپ کو جانتے بھی ہوں گے، اس لیے خوفزدہ ہو کر پریزنٹیشن خراب مت کیجیے گا۔ مجھے زیادہ لوگوں کے سامنے بولنے سے ڈر لگتا ہے، وہ مسکینیت سے منمنائی۔ دراصل ہم لوگوں سے نہیں، اپنے اندر بیٹھے ڈر سے ڈرتے ہیں جو ہمیں وہم اور وسوسوں میں ڈالے رکھتا۔ ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا، ورڈنگ مسٹیک ہو جائے گی، غلطی ہو گئی تو سب ہنسیں گے، اور پھر ہم اس غلطی کے ڈر سے جو ابھی سرزد بھی نہیں ہوئی ہوتی خاموش ہو جاتے ہیں، خود کو آگے بڑھنے سے روک کر ہارنے سے پہلے ہی ہار تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر بیٹھے ڈر کو باہر نکال پھینکیں، کیونکہ غلطی ایک بار ہوگی، 2 بار ہوگی، پھر آپ سیکھ جائیں گے، کیونکہ پرفیکٹنیس آہستہ آہستہ آتی ہے، اور اس کا آہستہ آہستہ کا مطلب آپ کی کوشش ہے۔ اس لیے یہ آپ کی پہلی کوشش ہے جس میں آپ اپنا بیسٹ دینا ہے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ پہ کامل یقین رکھیں، پھر وہ کبھی ڈگمگانے نہیں دے گا۔ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ عزت اور ذلت صرف رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے چہرے سے چند منٹ پہلے والی پریشانی اب غائب تھی۔ اسے موٹیویشن کی ضرورت تھی، اب وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ فلور پہ لفٹ کھلتے ہی سامنے منظر پہ اس کی نگاہ ٹک سی گئی۔ وہ ہوٹل کے سب سے اوپر کھڑی تھی، جسے دیکھ کر ایسے گمان ہوتا کہ اس کے اور بادلوں کے درمیان بس ہوا موجود ہے۔ جیسے وہ تھوڑا اور اونچائی پہ جائے گی تو بادلوں میں گم ہو جائے گی۔ آس پاس سے پہاڑوں پہ گھرا یہ ہوٹل اپنی مثال آپ تھا۔ اہم اس کے گلا کھنکارنے پہ وہ ہوش میں لوٹی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اس کے چہرے پہ بچوں کی سی خوشی تھی۔ ارشمان نے بس مسکرانے پہ اکتفا کیا۔ ظاہرہ کے مسکراتے لب آفندی ہاؤس کے افراد کو دیکھ کر سمٹے۔ اس نے گھبرا کر ارشمان کی جانب دیکھا، جسے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ یہ بھی اسے تسلی دینے کا ایک طریقہ تھا۔ جتنی وہ حیران تھی، اس سے کہیں زیادہ تابش حیران نظر آ رہا تھا۔ وہ سب کو مشترکہ سلام کرتی ارشمان کے ساتھ والی کرسی پہ ٹک گئی۔ جب تک بابا نہیں آتے سوپ ہو جائے، ویسے بھی سردی بڑھ رہی ہے۔ ارشمان نے سب پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے دریافت کیا۔ یا شور، تیمور نے مسکرا کر سر ہلایا تو ظاہرہ نے حیران نظر اس کی پلاسٹر زدہ بازو پہ ڈالی تھی۔ ظاہرہ کا دل تو چاہ رہا تھا یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے، مگر وہ اپنی چاہت کو فراموش کرتی سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ محمود عالم اور سجاد عالم دونوں ساتھ آتے دکھائی دیے تو کچھ ہی دیر بعد وہ اللہ کو یاد کرتی پریزنٹیشن اسٹارٹ کر چکی تھی۔ جہاں پہ بھی وہ ڈگمگانے لگتی، ارشمان بولنا شروع کر دیتا، لیکن پھر بھی وہ اتنا اچھا پریزنٹیشن کر چکی تھی کہ اس کے دونوں تایا اور ان کے سپوت چونک گئے تھے۔ انہیں ہرگز توقع نہ تھی کہ ظاہرہ اتنی بڑی کمپنی میں کام کرتی ہوگی اور آج اتنے بڑے پروجیکٹ کو پریزنٹ کر پائے گی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد کھانے کا دور چلا تو وہ انکار کرتی ایک سائڈ پہ چلی آئی۔
کیا دیکھ رہی ہو؟ تابش نے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے پوچھا۔ وہ جو مگن سی پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر مسکرا کر دوبارہ سے سامنے دیکھنے لگی۔ یہ پہاڑ کتنے نزدیک لگ رہے ہیں نا، دل کر رہا ہے انہیں چھو کر دیکھوں، مگر یہ نزدیک ہو کر بھی بہت دور ہیں، چاہ کر بھی یہاں سے چھو نہیں پاؤں گی۔ بالکل ہماری طرح ہم بھی تو بہت نزدیک ہیں، مگر دلوں میں اس قدر قدوتیں اور دوریاں ہیں کہ باقی کی بات اس نے ادھوری چھوڑی تھی۔ اس پہاڑ کو چھونے کے لیے مجھے بہت محنت کرنا پڑے گی، یہاں سے نیچے جانا ہوگا، پھر لمبا سفر طے کر کے اس تک پہنچ جاؤں گی۔ بالکل اسی طرح ہمیں قریب آنے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا جھکنے کی ضرورت ہے، عاجزی اختیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی انسان ہونے کی دلیل بھی ہے۔ وہ چوٹی دیکھ رہی ہونا ٹھٹرتے موسم میں یہاں تک پہنچنے کو جتنی محنت درکار ہے اتنی محنت لگے گی آفندی ہاؤس کے مکینوں کے من سے سب قدوتیں اور رنجشیں ختم کرنے کو۔ ظاہرہ آفندی ہمارے ہاتھ چھلنی ہو جائیں گے مگر ان کے من کا میل نہیں دھلے گا، کیونکہ وہ میل اسٹیٹس کی ہے جو اتنی بلند ہو چکی ہے کہ اسے گرانے میں اس پہاڑ کو توڑنے جتنی محنت لگے گی۔ خیر چھوڑو، تمہیں ایک ایسی خبر سناتا ہوں جسے سن کر تمہیں 2040 واٹ کا کرنٹ لگے گا۔ آہا، ایسا کیا؟ سونیا نے کمپنی کے ایک ورکر سے شادی کر لی، اس نے جتنے آرام سے کہا ظاہرہ اتنا ہی اچھل کر اس کی جانب پڑ رہی تھی، اور وہ اسے ساری سونیا کی کارستانیاں بتاتا چلا گیا، جسے سن کر ظاہرہ کا ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ پاک نصیب اچھا کرے۔ سونیا نے اسے دل سے دعا دی تو تابش کے چہرے پہ خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہاری جگہ حرم ہوتی تو اس نے بھلا کیا کہنا تھا؟ اس نے ظاہرہ کو تکتے ہوئے دریافت کیا۔ مانوس ماری کی کزن بھی مانوس ماری نکلی، دونوں کا مشترکہ کہہ کہا گونجا تھا۔ ارشمان جس کی بھوک تو تابش کے اٹھتے ہی مر چکی تھی، دونوں کو کھلاتے دیکھ اس نے جبڑے بینچے تھے۔ ویسے تیمور کی بازو کیسے ٹوٹی؟ وہ سنجیدہ ہوتی پوچھنے لگی تھی۔ 2-4 دن پہلے رات میں سیڑھیوں سے پھسل گیا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ سیڑھیوں پہ تیل گرایا تھا یا کیلے کا چھلکا؟ سرسوں کا تیل، رازداری سے سرگوشی میں بولا تو ظاہرہ نے حیران ہوتے ہوئے اس کے کندھے پہ چپت لگائی تھی، اور دور بیٹھا ارشمان ایکسکیوز کرتا ان کے پیچھے آیا تھا۔ مس ظاہرہ چلے، میں چھوڑ دوں گا اسے۔ تابش اس سے پہلے ہی بول اٹھا تو ارشمان نے سوالیہ گھوری اس پہ ڈالی۔ ہاں، میں تابش کے ساتھ چلی جاؤں گی، وہ ہڑبڑا کے بولی۔ ارشمان نے کندھے اچکائے۔ جیسے تمہاری مرضی، مگر دل جانے کیوں متفق نہ تھا۔ تابش اس سے بغل گیر ہوتا ٹیبل کی جانب بڑھا تو ظاہرہ نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھائے تھے۔ بابا، آپ لوگ تیمور کے ساتھ چلے جائیے گا، میں ظاہرہ کو ڈراپ کروں گا۔ وہ چابی اٹھانا بولا تو محمود عالم نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ دونوں جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ وہ جی، ظاہرہ میرے چاچو کی بیٹی ہیں۔ آپ نے شاید پورا نام نہیں سنا، ظاہرہ آفندی۔ وہ دراصل ظاہرہ کو اپنی محنت کے بل بوتے پہ نام کمانے کا جنون تھا، بس اسی لیے آپ کی کمپنی میں جاب کر رہی ہے، اور دونوں ہی امپریس نظر آئے تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی ہوئی بیٹا کہ اتنی اچھی سوچ کی مالک لڑکی ہماری کمپنی کا حصہ ہے۔ وہ صرف مسکرا ہی سکی، تایا نے بھی سکون کی سانس بھری تھی۔ وہ دونوں اجازت لیتے لفٹ کی جانب بڑھے تو ارشمان نے جلتے بجھتے دل سے دونوں کی پشت کو گھورا تھا۔ اسے سگریٹ کی شدید طلب ہونے لگی تھی، مگر وہ اپنے بابا کے سامنے وہ زہر کبھی نہیں پی پاتا تھا، اس لیے تنے ہوئے اعصاب لیے آسمان کو تکنے لگا تھا۔ ظاہرہ کو تابش کے ساتھ آتا دیکھ ناخن تراشتی حرم کی تیوری چڑھی۔ کیسے ہو چیمپ؟ آہان نے چہکتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ تابش کو دیکھ کر اس کی خوشی دیکھنے لائق ہوتی تھی۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم بہت سا فن کریں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے فن میں دوسروں کی زندگی مذاق بنانے لگو گے، آخر کو صحبت اپنا اثر تو چھوڑتی ہی ہے۔ اس نے آہان کو ڈپٹا تو شلجم کاٹ دی۔ سفینہ بیگم کے مسکراتے تاثرات سنجیدہ ہوئے تھے۔ جاؤ بھائی کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ اور بھائی لفظ پہ تابش نے فوراً نہ میں سر ہلایا۔ نہیں چاچی، نہیں چچی جان، میں پی کر آیا ہوں، آپ ظاہرہ سے پوچھ لیں۔ پھر کیا ہوا، دل رکھنے کو ہی پی لیجیے تابش بھائی۔ وہ بھی شوق ہوئی تھی۔ میں دل رکھنے کے لیے کچھ نہیں کرتا، وہ ناراضگی سے بولا۔ بالکل، دل پہ آرے چلانے والوں کو کہاں دل رکھنے آتے ہوں گے۔ وہ سر جھڑکتی پھر سے ناخن کترنے لگی۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بنا اس کے سنجیدہ مکھڑے کو دیکھنے لگا، جس کے ساتھ وہ بہت غلط کر چکا تھا۔
پھول لگے ہیں میرے منہ پہ خالصتاً بچوں کی طرح، وہ برا مناتے ہوئے بولی تو وہ نام میں سر ہلاتا مسکرانے لگا۔ پھر شیشہ لگائے منحوس سفینہ بیگم کے بگڑتے تاثرات دیکھ کر اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ 20 کی ہو گئی ہے، پر مجال ہے تمیز یا عقل جیسی کسی چیز سے واسطہ پڑا ہو؟ کتنا بڑا ہے وہ، بجائے بھائی کہہ کے بلائے اسے منحوس کہہ رہی ہو؟ دور پھٹے منہ تیری ایڈی بوتھیدا۔ وہ سبزی کی ٹوکری اٹھاتی کچن کی طرف بڑھ گئی اور تابش جس کا بھائی کہنے پہ منہ بن گیا تھا، آخر پہ وہ اپنی ہنسی کا چاہ کر بھی گلا نہ گھونٹ پایا۔ یہ جو چوہے جیسے دانت ہیں نا، توڑ دینے میں نے، تم ہو ہی منحوس مارے۔ دوسرے دن منہ اٹھا کے چلے آتے ہو میری ماں کو اپنی طرف کرنے۔ وہ تو اب ویسے ہی مجھے سوتیلا سمجھتی ہیں، رہی صحیح کسر تمہاری آمد سے پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے کیا کیا؟ تم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہو نا، تمہاری انگریزی پلس ولایتی ماں کچھ کرتی ہے اور نہ ہی تمہارے بھائی کچھ کرتے ہیں۔ سب میں ہی کرتی ہوں، بس میں ہی بری ہوں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا میں زندہ ہی کیوں ہوں، تم جیسی کمنٹو کے بیچ رہ ہی کیوں رہی ہوں۔ اللہ جی مجھے یہاں سے اٹھا کر کہیں دور دراز پیرس ویرس میں پھینک دے، جہاں باقی کی زندگی اس کی نحوست سے بچ سکے۔ وہ اونچی آواز میں بولتی کمرے میں گئی، مگر کنڈی چڑھانا نہیں بھولی تھی۔ تم باہر نکلو، آج تمہاری ٹانگیں توڑتی ہوں۔ سفینہ بیگم نے وارننگ دی، اگر پائے کھانے ہیں تو اس 2 نمبری انسان سے منگوا لیں جو آپ کو اپنی بیٹی سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ میری ٹانگیں پھر کہاں سے جڑواتی پھریں گی، بعد میں کوئی بیانے بھی نہیں آئے گا، ساری زندگی اس لنگڑی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ دروازے کے ساتھ لگی حرم نے اپنی ماں سے بلند آواز میں جواب دیا تھا، جیسی تیری حرکتیں ہیں مجھے نہیں لگتا تیری کہیں دال گلے گی۔ تم بس باہر نکلو، تمہاری یہ 2 گز لمبی زبان نہ کاٹی تو مجھے اپنی ماں نہ کہنا۔ سفینہ بہن دال گالنی ہی نہیں ہے، میں سبزیوں سے ہی کام چلا لیا کروں گی، تم بس باہر نکلو۔ بہن غصہ کیوں کرتی ہو؟ ایویں بی پی اونچ نیچ کر گیا تو پھر اس کا الزام بھی مجھ معصوم کے سر آئے گا۔ امی چھوڑے نا، ظاہرہ نے انہیں مزید بولنے سے روکا۔ دونوں ہی جواب دینے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھیں۔ اچھا چچی جان میں چلتا ہوں۔ وہ بند دروازے کو تکتا اجازت طلب کرنے لگا، بیٹا کھانا کھا کر جانا۔ چچی جان میں کھانا کھانے رک گیا تو وہ بھوکی رہ جائے گی، پھر جلد ہی چکر لگاؤں گا، اور آہان سے ہاتھ ملاتا بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی نظر سامی پہ پڑی جو ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فجر گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، پھر کمرہ دیکھ کر سارا معمہ سمجھ میں آیا تو سر جھٹکتی آدھا بیڈ سے نیچے لٹکتا دوپٹہ اٹھا کر اپنے شانوں پہ پھیلانے لگی۔ 10 بج رہے ہیں مگر تم نے مجھے جگایا تک نہیں، حد ہے ویسے۔ میں نے سوچا آپ برا نہ مان جائیں، بری تو مجھے تمہاری موجودگی بھی لگ رہی ہے، اب کیا تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں؟ بس میں نے سوچ لیا ہے اپنے کمرے میں رہا کروں گی۔ وہ اپنی سوچ سے آگاہ کرتی ہاتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی، لیکن اگلے ہی پل باہر نکلی تھی۔ جاؤ اوپر سے میرا فیس واش لے کر آؤ۔ اور بری ہوئی، آپ مجھے بچوں کی طرح حکم کیوں دیتی ہیں؟ وہ ناراضگی سے پوچھ بیٹھا۔ زیادہ نہ بنو، جو کہا ہے چپ چاپ کرو، کل سے خود ہی اپنے کمرے میں شفٹ ہو جاؤں گی، پھر کرتے رہنا اپنے اس پھٹیچر کمرے پہ حکمرانی۔ میں نے کب حکمرانی کی؟ وہ حیران ہوا۔ ابھی تو مجھے کہہ رہے ہو کہ میں حکم نہ دیا کروں، تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ تم حاکم ہو، حکم تو دے ہی سکتے ہو، کیونکہ میں تمہارے کمرے میں کھڑی ہوں۔ واللہ فجر کیسے سوچ لیتی ہیں آپ، یہ کیا رات سے فجر فجر لگا رکھی ہے؟ مت بھولو کہ چھوٹے ہو مجھ سے، اب دوبارہ تمہارے منہ سے اپنا نام نہ سنوں گا۔ برہم ہوئی، کس نام سے مخاطب کروں آپ کو؟ پھر جیسے پہلے کرتے تھے۔ وہ تو بولی، پہلے کب، زیادہ چوچے مت بنو۔ کیا سننا چاہتے ہو کہ شادی سے پہلے یہی باور کروانا چاہتے ہو نا کہ تم اب میرے شوہر ہو اور جس طرح چاہے پکار سکتے ہو؟ حد ہے۔ وہ چپل اڑستا دروازے کی طرف بڑھا تو وہ آڑے آئی تھی۔ یہ جان چھڑوا کے جا کہاں رہے ہو؟ مطلب کہ میری کوئی اوقات ہی نہیں، جو مرضی بولتی رہوں، تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا؟ میں نے اب یہ کب کہا؟ ہر بات کہنا ضروری ہوتی ہے؟ سب دکھ رہا ہے مجھے، تم پہ مسلط کر دی گئی ہوں، تم کیا جانو انچاہی ہونے کا دکھ۔ وہ کل کے منظر کو پھر سے سوچتی غمگین ہونے لگی تھی۔ سامی کا سر چکرا کر رہ گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کہے تو کیا کہے۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو آپ کا سامان لینے جا رہا ہوں، سمجھ جو بھی ٹھہری، غلط کو غلط ہی سمجھوں گی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ سب سمجھتی ہوں، تمہارا کیا مطلب تھا؟ بھیگی پلکوں سے
اس کے افسردہ چہرے کو دیکھتی باتھ روم میں گھس گئی تو وہ بھی سر جھٹکتا کمرے سے نکلا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو صوفے پہ بے سود لیٹی سونیا کو جھٹکے سے اٹھایا۔ کیا ہوا؟ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ باہر تمہارے گھر والے آئے ہیں، اٹھو اور فریش ہو کر آؤ۔ وہ کیوں آئے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ دیکھنے آئے ہیں کہ مہارانی شادی کے پہلے دن کیسی لگ رہی ہیں۔ اب جلدی سے جاؤ، دماغ خراب مت کرو۔ مگر میرے پاس تو کپڑے نہیں ہیں، وارڈروب سے لے لو۔ وہ موبائل کو گھورتا بیزاری سے بولا۔ اتنے کپڑے کس کے ہیں؟ تمہاری ہونے والی سوتن کے۔ اب دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے تمہاری وہ آدھی انگریزن تائی بے صبری سے یہاں آ جائے اور تمہاری اس بھوتیا شکل کو دیکھ کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھیں۔ جا رہی ہوں۔ وہ پاؤں پٹکتی باتھ روم میں گھس گئی تو حارث نے افسردگی سے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ وہ کام والی کے ساتھ ناشتہ تیار کروا رہی تھی جو شادی کے جھمیلوں کی بدولت رکھی تھی۔ جب سامی شاپر تھامے کچن میں آیا، یہ سب کیا ہے؟ بھابھی کے گھر والے آئے ہیں، ناشتہ لے کر ہیں۔ کون سی بھابھی؟ اس نے ذرا تعجب سے دریافت کیا۔ وہی بھابھی جو رات میں حارث کے ساتھ نمودار ہوئی تھی۔ اوہ اچھا، کافی بڑے گھر کے معلوم ہوتی ہیں۔ وہ شاپرز کو دیکھتی تلخی سے منمنائی۔ حارث کے باس کی بیٹی ہے، وہ نارمل سے انداز میں کہتا ہے۔ شاپر سے ناشتے کے لوازمات نکالنے لگا۔ حارث، میں تو تمہیں بڑا خوددار سمجھتی تھی، لیکن تم نے کامیاب ہونے کے لیے اچھا رستہ چنا۔ اس نے آنکھیں جھپکتے ہوئے تلخی سے سوچا۔ کہاں کھو گئی؟ یہ ناشتہ نکالنے میں ہیلپ کروائیں میری۔ کیوں کرواؤں میں ہیلپ؟ میں بھی تو نئی نویلی دلہن ہوں، میں کیوں کام کروں؟ اور وہ سر جھٹکتی کرسی پہ چڑھ کر بیٹھ گئی۔ میں بھی تو نیا نویلا دلہا ہوں۔ اس نے دہائی دی تو فجر نے تیوری چڑھائی۔ زبردستی گھسیٹا ہوا دلہا۔ بولا جائے کتنے ارمان ہوں گے تمہارے جو اس بے مروت لالچی انسان کی وجہ سے ملیا میٹ ہو گئے۔ اسے سامی پہ ترس آیا تھا۔ مجھ بیچارے زبردستی گھسیٹے ہوئے دلہے کو کم از کم آج کے دن تو کچن میں مت گھسیٹے۔ میرا اتنا دل چاہ رہا ہے مہمانوں کے پاس بیٹھنے کو۔ آپ کو پتہ ہے حارث کی سالی بہت باقی کی بات ادھوری چھوڑی تھی۔ خبردار جو کچن سے باہر قدم رکھا۔ لیکن میں تو ناشتے کا پوچھنے جا رہا ہوں، میں پوچھ کے آتی ہوں۔ اور بنا سیکنڈ کی دیری کے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ سامی کے چہرے پہ پراسرار سی مسکراہٹ سرایت کر گئی، جسے دیکھ کر قریب ہی برتن دھوتی کام والی شرما کر خود میں سمٹنے لگی۔ لا حول ولا قوت، سامی کہتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ کیسے لیو کرو گی تم ہیئر؟ ہاؤ؟ میرا تو بریتھ سلولی ڈسچارج ہو رہا ہے اس دربے لائک ہوم میں۔ تائی امی آئی بروز کاتی رازداری سے بولی۔ وہ الگ بات تھی کہ وہاں موجود سبھی لوگ سن چکے تھے۔ نہیں تائی امی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ شرمندہ سی حارث کے پھولے منہ کو تکتی منمنائی۔ کہاں گڈ ہو؟ مرر میں فیس دیکھو، کہیں سے لگ رہی ہو نیولی برائڈل۔ آئی ایم آسکنگ، دفع کرو اس سب کو، ریٹرن چلو ہوم۔ میں بھی تمہاری میرج ویل سیٹلڈ مین سے کریں گے۔ جی لے جائیں، میں بھی زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ وہ ناگواری سے بولا تو سونیا وہاں سے اٹھتی اپنی ساس کے پاس آ بیٹھی، جیسے اب وہ انہیں سننا نہ چاہتی ہو۔ مامی ناشتہ تیار ہے، کہاں پہ لگاؤں؟ تیار شیار سی فجر نے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بہن، ہم ناشتہ کر کے آئے ہیں، آپ بس سونیا کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ سونیا کی مما نے ساجدہ بیگم کو کہا تو سونیا نے ترچھی نظروں سے حارث کو دیکھا۔ ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ آپ کی بیٹی ہے، جب چاہیں لے جائیں۔ جواب عدنان صاحب نے دیا۔ رضیہ بیگم تو بالکل خاموش بیٹھی تھی اور حارث بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ سونیا بھی ایکسکیوز کرتی اس کے پیچھے آئی۔ کیا میں چلی جاؤں؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، لیکن یہ تو رسم ہے نا۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے ہماری شادی پورے رسم و رواج سے ہوئی ہے۔ وہ طنزیہ بولا۔ شکر ہے آپ نے یہ تو مانا کہ ہماری شادی ہو چکی ہے۔ اس کے لہجے میں بھی طنز کا عنصر شامل تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات سے؟ اگر مانا نہ ہوتا تو پوری رات اس کمرے میں نہ گزارتی۔ خیر میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، اپنے گھر والوں کو جا کر منع کر دو، ورنہ تمہاری اس تائی کو تو ایسی کراری سناؤں گا کہ باقی کی بات ادھوری چھوڑتا بیڈ پہ دراز ہو گیا۔ تو سونیا گم سم کھڑی بہانہ سوچنے لگی۔
اماں میں حارث کے ساتھ آ جاؤں گی، وہ زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ لاتی بولی تو سونی نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کسی کی نہ سننے والی سونی کتنی صفائی سے جھوٹ کا سہارا لے رہی تھی۔ تم تو واقعی پیار میں اندھی ہو چکی ہو، آئی ہوپ کہ تم جلد ہی دیکھنے لگ جاؤ، زونی نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا، جس کا وہ کوئی جواب نہ دے پائی۔ سب کے چلے جانے کے بعد وہ افسردہ سی صوفے پہ ڈھہ گئی۔ حارث نے منع کیا ہے تمہیں جانے سے؟ عدنان صاحب کے پوچھنے پہ وہ سر جھکا گئی۔ تبھی انہوں نے اونچی آواز میں حارث کو مدعو کیا تھا، جب بہو جانا چاہتی تھی تو تم نے کیوں روکا؟ حارث نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ ابو جی میں خود لے جاؤں گا، میں نہیں چاہتا میری بیوی میرے بغیر کہیں بھی جائے۔ کہیں نہیں، بلکہ وہ اپنے گھر جا رہی تھی۔ وہ سونیا کا گھر تھا، لیکن اب یہی اس کا گھر ہے، یہاں وہ اس وقت موجود ہے۔ وہ بہت کچھ باور کرواتا گھر سے ہی نکل گیا۔ موصوفہ کا نام سونیا ہے، جسے اکیلے کہیں نہیں بھیج سکتے موصوف، اور میری تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی جسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ فجر کی آنکھوں میں آئی نمی کو پرے دھکیلتی چھت پہ چلی آئی۔ کافی دنوں بعد سبیکا نے ویڈیو اپلوڈ کی جو اپنی سوزو کے ساتھ بنائی تھی۔ ارمغان بیڈ پہ الٹا لیٹا اسی پہ کمنٹ سینڈ کر رہا تھا جب مس چاندنی کا میسج آیا، کہاں غائب ہو انٹرنیٹ والے دوست؟ کزن کے خیالوں میں وہ صاف گوئی سے بولا، کیا اس نے پھر سے کچھ کیا ہے؟ کچھ نہیں، بہت کچھ۔ آہا، ایسا کیا؟ اہم کون ہے یہ مس چاندنی؟ ارشمان نے اس کا موبائل چھینتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ دوست ہے، وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرتا بولا، صرف دوست ہی ہے نا؟ ہاں نا، صرف دوست ہے، بٹ میں جواب آیا۔ کون ہے؟ کیسی دکھتی ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ لڑکی ہے نا؟ جانے کیسی دکھتی ہے، پر باتیں بہت خوبصورت کرتی ہے اور اسلام آباد کے قریب ہی رہتی ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھے بنا ہی دوست بن گئی؟ انٹرنیٹ والی دوست ہے یار، انسٹا پہ دوستی ہوئی اور ہم نے دوستی کی شرط یہ رکھی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھے بنا ہی دوستی قائم رکھیں گے ایک دوسرے۔ یقیناً یہ چاندنی کے اندر چھپا ہوا چاند ہوگا، وہ مذاقاً بولا۔ نہیں یار، لڑکی ہے، ارمان اس کی تردید کرتا بولا تو ارشمان نے اسے گھورا۔ یار، ایکسپیرینس بھی کسی چیز کا نام ہے۔ آخر 99 چکر چلا چکا ہوں، مگر افسوس کامیاب ایک بھی نہیں ہوا۔ ارشمان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بس کیا کروں، شکل ہی ایسی ہے۔ وہ مسکینیت سے بڑبڑایا، شکل تو پھر بھی گزارے لائق ہے، مگر یہ جو تم سینچری مار رہے ہو یہ بھی مجھے فسادن ماسی بشیرہ لگ رہی ہے، اس لیے ہی تو تم سے دوستی کی ہے اور ایسی فضول سی شرط رکھی ہے۔ وہ ہے گھوری نوازتا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ کیا ہوا؟ ارمغان کو ڈسٹرب لگا، مجھے اس کا جانا برا لگا۔ جانے کیوں؟ کس کا؟ اس نے پوری توجہ سے اس کی طرف مرکوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ زائرہ کہاں گئی؟ وہ مجھے چھوڑ کر اپنے کزن کے ساتھ چلی گئی۔ وہ میرے ساتھ ہوٹل گئی تھی تو میرے ساتھ ہی آنا چاہیے تھا۔ معصوم سا سوال کیا گیا۔ ارشمان عالم کو کسی لڑکی کا چلے جانا برا لگا؟ کہیں جو میں سوچ رہا ہوں وہ سچ تو نہیں ہے؟ اب مجھے کیا پتہ کہ تیرا یہ فضول ترین دماغ کون سے گنجل سلجھا رہا ہے۔ تمہیں زائرہ سے پیار ہو گیا ہے نا؟ اور ارشمان جھٹکے سے ٹیک چھوڑ کر بیٹھا تھا۔ حد ہے، تم اتنے فضول کیسے سوچ سکتے ہو؟ اگر پیار نہیں ہے تو پھر یہ جیلیسی کیسی؟ جیلس مائی فٹ، اتنے بھی برے دن نہیں آئے میرے کہ زائرہ یا اس کے کزن سے جیلس ہوتا پھروں۔ وہ غصے سے بولتا کمرے سے نکل گیا تو گہری سوچ میں گم ارمغان سر جھٹکتے ہوئے موبائل کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سبیکا نے تعجب سے مسٹر کھڑوس کا کمنٹ پڑھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اسے میسج لکھا، تمہیں کون سی ٹک ٹاکر کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں؟ کچھ منٹوں بعد اس کا جواب آیا، کسی کی بھی نہیں، لیکن تم نے تو سبیکا عالم کو فالو کیا ہوا ہے کیونکہ وہ میری کزن ہے۔ نہیں، ارمغان اسے نہیں بتانا۔ اس نے خود کو ڈپٹتے ہوئے اپنا لکھا ٹیکسٹ مٹایا تھا، کیونکہ اس کی ویڈیوز مجھے اچھی نہیں لگتی۔ سبیکا کا دل ڈوب سا گیا۔ کیا تمہیں سبیکا عالم اچھی نہیں لگتی؟ میں نے یہ کب کہا کہ مجھے سبیکا عالم اچھی نہیں لگتی؟ میں نے کہا اس کی ویڈیوز اچھی نہیں لگتی۔ لیکن کیوں؟ فوراً سے جواب آیا، کیونکہ ان ویڈیوز میں سر عام اپنی نمائش کروائی جاتی ہے۔ اگر تم جیسے لوگ سر عام نمائش دیکھنا اور داد دینا چھوڑ دیں تو شاید پھر وہ ویڈیو بنانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ وہ بھی تب گئی۔ عورت کا مطلب تو پتہ ہی ہوگا تمہیں، چھپی ہوئی کیا تفریح کا سامان بنی عورت،
لڑکی عورت کہلائے جانے کے قابل ہوتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے اللہ پاک نے بہت خاص چیزوں کو چھپے رہنے کا حکم دیا ہے۔ تم نے غلاف کعبہ کو تبدیل کرنے کا منظر تو دیکھا ہی ہوگا نا۔ پہلے نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے، پھر اس کے نیچے سے پرانا غلاف نیچے اتارا جاتا ہے کہ بے پردگی نہ ہو، کیونکہ وہ بہت خاص ہے۔ اسی طرح عورت بھی اللہ کی بہت خاص مخلوق ہے۔ جیسے غلاف کعبہ کو دیکھنا چھونا گنے چنے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے نا، اسی طرح ایک باپردہ عورت کو دیکھنا اور چھونا بھی ایک صالح مرد کو نصیب ہوتا ہے، وہ بھی جو اس کا محرم ہو۔ اور رہی بات لوگوں کے دیکھنے کی، تو فری میں لوگوں کو اپنی نگاہیں سینکنے اور ہوس پوری کرنے کا سامان ملے گا تو کون انکار کرے گا۔ دیکھو چاندنی، بجائے دوسروں پہ الزام لگانے کے ہمیں خود کا دامن پاک رکھنا چاہیے۔ کیا تم چاہو گی کہ کوئی تمہیں ہوس بھری نگاہوں سے دیکھے؟ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی عزت دار عورت یہ گوارا کرے گی کہ ہر ایرا غیرہ اسے دیکھ کر آہیں بھرے، اور وہ کبھی اپنے ساتھ دوسرے کو گنہگار نہیں کرے گی۔ میں نے کبھی داد نہیں دی، ہاں تنقید ضرور کرتا ہوں، اور میں خود کو پارسا نہیں بول رہا، بس میں چاہتا ہوں سبھی کا عالم یہ سب چھوڑ دے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا جب لوگ اسے کمنٹ پاس کرتے ہیں۔ کچھ پل کے لیے وہ کچھ بول ہی نہ پائی اور موبائل ہی بند کر گئی۔ وہ تو یہ بھی نہ پوچھ پائی کہ سبھی کا عالم ہی کیوں۔ مس ظاہرہ، اگر آپ کو یاد نہ ہو تو کچھ پینڈنگ ہے۔ ظاہرہ احمر کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کچھ نہیں، سب کچھ یاد ہے، میں بس یہ فائل کمپلیٹ کر لوں، پھر چلتے ہیں لنچ ٹائم میں، اوکے؟ میں انتظار کر رہا ہوں۔ اپنے بابا کے آفس سے نکلتے ارشمان نے یہ منظر بڑے غور سے دیکھا تھا۔ ہانیہ، آپ یہ فائل مجھے دیں اور مس ظاہرہ کو ذرا میرے آفس میں بھیجیں۔ وہ ساتھ چلتی ہانیہ سے کہتا ہوا اپنے آفس میں گم ہو گیا تھا۔ ظاہرہ، تمہیں ارشمان سر نے حاضری کے لیے یاد فرمایا ہے۔ اور اس نے ذرا حیرانی سے ہانیہ کو دیکھا، پھر سر ہلاتی چادر درست کرتی آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سر، آپ نے بلوایا تھا؟ مس ظاہرہ، کل آپ میٹنگ میں کس کے ساتھ گئی تھیں؟ ظاہرہ نے اس اچانک سوال پہ گڑبڑا کر اسے دیکھا کہیں اس کا کوئی ہم شکل تو نہیں ہے۔ اس نے دل میں سوچا تھا، سر آپ کے ساتھ ہی تو گئی تھی۔ جب میرے ساتھ گئی تھیں تو واپس کس کے ساتھ جانا چاہیے تھا؟ ظاہرہ نے اچنبھے سے اس کے سنجیدگی لیے چہرے کو دیکھا۔ آپ کے ساتھ؟ وہ دھیرے سے منائی۔ بالکل میرے ساتھ، کیونکہ آپ میٹنگ کے لیے میرے ساتھ گئی تھی نا، نہ کہ سیر سپاٹے کرنے کے لیے۔ جب تک میں آپ کو آفس نہ چھوڑتا تب تک آپ آن ڈیوٹی تھیں۔ سوری سر، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا، ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میں بار بار بات دہرانے یا کوتاہی کو پسند نہیں کرتا۔ وہ سر جھکا کر اٹھا، اور یہ فائل آپ ٹھیک سے ریڈ کریں اور مجھے چھٹی تک ہر مسٹیک سے پاک چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، میں لنچ ٹائم کے بعد کر لوں گی۔ کیوں، لنچ ٹائم میں کیا پرابلم ہے؟ یہ مجھے 2 گھنٹوں میں مکمل چاہیے۔ سر، میں نے احمر کے ساتھ کافی پینے جانا ہے، وہ کافی دنوں سے کہہ رہا ہے۔ ظاہرہ نے انگلیاں مروڑتے ہوئے مدعا بیان کیا۔ مس ظاہرہ، آپ یہاں کام کرنے آتی ہیں تو بہتر ہوگا آپ کام پہ فوکس کریں، نہ کہ دوستیاں بڑھائیں۔ مجھے 2 گھنٹے میں یہ فائل تیار چاہیے، اگر نہیں کر سکتی تو ابھی بتا دیں۔ نہیں سر، میں کر دیتی ہوں۔ فائل اٹھاتی آفس سے نکل گئی۔ کبھی اجازت مت لینا جانے کی، اس نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ وہ احمر سے معذرت کرتی کام میں مصروف ہو گئی، اور 2 گھنٹے مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ ارشمان نے باریک بینی سے فائل کا جائزہ لیتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا، جس کا مطلب تھا ٹھیک ہے، اور وہ شکر کی سانس بھرتی جانے کے لیے پلٹی تھی جب ارشمان کی کڑکتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مس ظاہرہ، میں نے آپ کو کہا ہے جانے کا۔ نہیں سر، وہ سر جھکاتے ہوئے بولی، جبکہ دل تو کر رہا تھا اس کی غصے سے کھڑی مغرور ناک ہی توڑ ڈالے۔ سر میں جاؤں؟ مؤدب سی بولی۔ ہم جائیں؟ اور ظاہرہ جان کی امان پاتی فوراً سے آفس کی حدود سے باہر نکلی تھی۔ اگلے مہینے پیپر ہیں تمہارے، کچھ پڑھ لیا کرو۔ اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی حرم کو ڈپٹا تھا۔ سب پڑھ کے اکتا گئی ہوں، ہر چیز فر یاد ہے۔ ہاں بس لکھتے وقت بھول جاتی ہوں۔ ظاہرہ نے ذرا غصے سے پوچھا۔ یار میں تو پہلے بھی سب ٹھیک ہی لکھ کر آتی ہوں، جانے کیوں میرے نمبر نہیں آتے؟ مجھے تو لگتا ہے کسی نے میرے پر جادو ٹونا کر دیا ہے۔
ابھی کل ہی مجھے اپنے کمرے سے تعویذ ملا ہے، اس نے سفینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بتایا، جو احان کے ساتھ لوڈو کھیل رہی تھی۔ انہوں نے لوڈو کو ہی تفریح کا سامان بنا رکھا تھا، جس میں ہمیشہ احان ہی ساتھ دیتا۔ تعویذ بھی میری سب سے نالائق اولاد کو ڈالے گئے، اور ڈالنے والوں کا بھی وقت ہی ضائع ہوا ہوگا۔ سفینہ بیگم گیم میں مگن سی بولی، ویسے نہ مجھے کبھی کبھی نہ امی پہ شک ہوتا ہے۔ حرم نے سنجیدگی سے مذاق کیا، مجھے بھی، تبھی تو تم سے ایک کلاس پیچھے سونیا یونیورسٹی میں پہنچ چکی ہے، مگر تم ابھی بھی FSC لیول پہ اٹکی ہوئی ہو۔ ظاہرہ نے بھی متفق ہوتے ہوئے کہا، لیکن اگلے ہی پل چونک کر سیدھی ہوئی، میں بتانا ہی بھول گئی کہ سونیا نے شادی کر لی ہے۔ کب کیسے؟ سفینہ بیگم کے ساتھ حرم بھی بچے کو اس کی کاپی تھماتی ظاہرہ کے سامنے آ بیٹھی، اور اس نے تابش کے منہ سے نکلی گئی تمام رام لیلا ان کے گوش گزار کر دی۔ منوسماری کی کزن بھی منوسماری نکلی، ویسے کتنا فلمی سین ہوگا نا، ہائے کاش میں بھی وہاں ہوتی، حرم نے افسوس سے کہا۔ تو ظاہرہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی، جبکہ سفینہ بیگم تو صدمے میں جا چکی تھی۔ امی، اب آپ کس بات کا صدمہ لے رہی ہیں؟ سونیا کی ہم سے جلدی شادی شدہ ہو جانے کا، یا پھر اپنی مرضی سے شادی کرنے کا؟ حرم نے انہیں چپ دیکھ کر پوچھا، لیکن سامنے سے ملنے والی گھوری پہ ہڑبڑا کے بولی، ارے بہن، میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ہم وہ عمل نہ دہرائیں جس سے آپ کو صدمہ آ پہنچے۔ یار، میرا بہت دل کر رہا ہے اس شخص کو دیکھنے کا جس کے لیے سونیا نے اپنے گھر والوں سے ٹکر لی ہے۔ کیا وہ تمہارے سر سے بھی زیادہ پیارا ہوگا؟ کون سے سر؟ وہ ذرا حیران ہوئی۔ وہی، کیا بھلا سا نام ہے، شمان، ارشمان سر۔ ہاں، وہ کتنے پیارے ہیں نا۔ وہ حرم نے ایکسیڈنٹ والے واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہا، مجھے کیا پتہ، میں نے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ سفینہ بیگم کی موجودگی میں گڑبڑا کر بولی، لو جی، تمہاری کتنی نظریں ہیں، پہلے یہ بتلاؤ۔ اور وہ آنکھیں نکالتی وہاں سے کھسک گئی۔ میں تو کہتی ہوں پڑھائی چھوڑو، اگلے گھر جانے کی تیاری کرو۔ ٹھیک ہے امی، جیسا آپ کو مناسب لگے، وہ لہرا کر کہتی بچوں کے پاس چلی آئی۔ آخر کو ثابت بھی تو کرنا تھا کہ حرم مشرقی لڑکی ہے۔ مجھے کل یونی جانا ہے اور شاپنگ بھی کرنی ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو سونیا نے اسے اطلاع دی، تو میں کیا کروں؟ آپ مجھے کپڑے دلائیں اور یونیورسٹی چھوڑ کر آئیں گے، کیونکہ وہ آپ کی کزن اپنے تمام کپڑے لے جا چکی ہے۔ میں کل آفس سے آتے ہوئے لے آؤں گا۔ لیکن میری یونی، ابھی بات ان کے منہ میں ہی تھی جب حارث نے اس کی زخمی کلائی تھامی تھی۔ اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، وہاں سے پھر یونی جانا یا کہیں اور۔ حارث، آپ مجھے قید نہیں کر سکتے، میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ تو کس نے کہا یہ رہو یہاں؟ اس قید میں آپ نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی نا، کہ میں نے آپ کو مجبور کیا تھا؟ آپ یوں مجھ پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ وہ آپے سے باہر ہوئی تو سونیا کی کلائی پہ اس کی پکڑ مزید مضبوط ہوئی تھی۔ ہاں بالکل، مجھے مجبور نہیں کیا تھا، مگر تمہارے باپ کے جھکے سر کو دیکھ کر میں مجبور ہو گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا تمہاری یہ ضد پوری کر ہی دیتا ہوں۔ ہاں، ہو گئی ہے میری ضد پوری، کیونکہ میں نے کبھی مارنا نہیں سیکھا اور میرے بازو چھوڑے، وہ درد سے سسکی تھی۔ ضد پوری ہو گئی ہے تو اب جان چھوڑ رہی ہیں میری؟ جب تک یہ ایٹیٹیوڈ خاک نہ ہو جائے۔ مطلب تا عمر ساتھ رہنے کا ارادہ کیے بیٹھی ہیں مسز حارث؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کلائی مروڑی تھی۔ چھوڑو مجھے وحشی انسان! وہ ساری تمیز بلائے طاق رکھتی چلائی تو حارث نے اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے سونیا کا منہ دبوچا تھا۔ کیا بکواس کی ہے ابھی تم نے؟ میرا وحشی پن دیکھا ہی نہیں ہے؟ آپ کا غصہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتی منمنائی، میں چاہتا ہوں تم ذرا بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لو، اور زہر لگتی ہے مجھے زبان درازی کرنے والی عورتیں۔ اگر یہاں رہنا ہے تو اپنی لمٹ میں رہو۔ جھٹکے سے اسے بیڈ پہ دھکا دیتا باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ وہ اوندے منہ لیٹی سکنے لگی تھی۔ وہ جھولے میں بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی جب سامی کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ کھلنے پہ فجر آنکھیں کھولتی ہڑبڑا کے دوپٹہ کندھوں پہ پھیلانے لگی۔ سوری، ہاتھ خالی نہ تھے اس لیے نوک نہ کر سکا۔ وہ خواہ مخواہ شرمندہ ہوتا ٹیبل پہ پکڑوں والی ٹرے رکھنے لگا۔